ایک ایسے عالیشان محل کے اندر جہاں ہر طرح کی شاہانہ چہل پہل تھی، وہاں للی نام کی ایک چھوٹی شہزادی رہتی تھی۔ اس کے دن رسمی سبق اور محفلوں سے بھرے تھے، لیکن اس کا دل کسی اور چیز کی تلاش میں تھا۔ کسی ایسی چیز کی جو سچ مچ جادوئی ہو۔ اور پھر ایک صبح اس کی خاموش خواہشیں پوری ہو گئیں۔ آپ ایک پری ہیں، آپ نے میرے لیے کچھ لایا ہے۔ لونا، جو جلد ہی للی کی بہترین دوست بن گئی، روزانہ کوئی نہ کوئی چھوٹا جادوئی تحفہ لے کر آتی۔ اور چونکہ تمہارا دل اتنا خوبصورت ہے، اس لیے میں آج تمہارے لیے کچھ لائی ہوں، خواہشوں کا لاکٹ۔ اسے پہننا، اور جب تم سچ میں کسی اچھی چیز کی خواہش کرو گی تو یہ تمہیں امکانات سرگوشی اور یوں کرے گا۔ للی کا اکیلا پن خوشیوں میں بدلنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن لونا للی کے لیے 3 سب سے بڑے تحفے لائی۔ سرگوشیوں کی چٹائی جو اسے نیک کاموں کے لیے اڑا سکتی تھی، ہمدردی کی چنگاری جو دلوں کو سمجھتی تھی، اور وہ سب سے خاص بیج جو خوشی سے بھرے سنہرے پھل اگاتے تھے۔ یہ سب تحفے بانٹنے کے لیے تھے، لیکن اس شاہی باغ میں ایک حسد کی نگاہ بھی تھی۔ برنبی لالچی اور شکی مزاج مالی جاسوس، اس نے یہ جادو دیکھ لیا۔ اس کے دل میں شک اور حسد بڑھتا گیا۔ پھل اچھا اور ایک سرگوشی والی چٹائی۔ اوہو، بوڑھی ملکہ ایسی چیزوں کی بات کرتی تھی، طاقتور جادو۔ یہ میرے ہیج کاٹنے کی نوکری سے نکلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس نے فوراً محل کے بادشاہ اور ملکہ کو اس خطرناک جادو کی اطلاع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جی برنبی، کیا نئے گلاب کے پودوں میں کوئی مسئلہ ہے؟ عالیجہ، یہ گلابوں کی نہیں بلکہ شہزادی للی سے متعلق ایک نہایت اہم معاملہ ہے۔ برنبی نے اپنے خدشات کو ایسے پیش کیا جیسے کہ یہ مملکت کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی کمسن بیٹی کی حفاظت کے لیے فکر مند تھے، فوراً پریشان ہو گئے۔ امی جان، ابا جان، کیا سب ٹھیک ہے؟ برنبی، اپنے والدین کے چہروں پر فکر دیکھ کر للی نے ہمت سے کام لیا اور انہیں سنہرے پھل دکھائے، اور اس ایک ہی لقمے میں ملکہ کا دل ڈر سے آزاد ہو گیا۔ حیرت انگیز یہ ایسا ہے جیسے 1000 دھوپ والی صبحیں ایک ہی لقمے میں سمیٹ آئی ہوں۔ انہوں نے خالص خوشی اور محبت محسوس کی۔ ہمدردی کی چنگاری کی بدولت للی نے محسوس کیا کہ اس کے والدین کو بھی صرف محبت اور اطمینان کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح لونا للی اور اس کے والدین کے ساتھ خوشی خوشی باغ میں تھی۔ انہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جادو اب خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ اور پھر للی نے اپنی سب سے بڑی نیکی کی۔ اس نے وہی سنہرا پھل برنبی کو پیش کیا جو ابھی بھی ناراضگی سے کام کر رہا تھا۔ جب برنبی نے پھل چکھا تو اس کے سخت چہرے پر بھی پہلی بار ایک حقیقی حیران کن مسکراہٹ آئی۔ شہزادی للی نے آخرکار یہ اہم سبق سیکھ لیا تھا کہ حقیقی جادو صرف طاقتور تحفوں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ مہربانی اور خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں پوشیدہ ہے۔ تھوڑی سی نیکی اور ایک سنہرا پھل سخت سے سخت دل کو بھی پگھلا سکتا ہے۔